نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شہید کو اپنی تمام نعمتیں یاد دلائیں گے، ایک ایک نعمت گنتی کر کے یاد دلائیں گے، میں نے تم کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور وہ شہید ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ شہید کہے گا اے میرے رب، اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کفار کے صف میں شیروں کی طرح کود پڑا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ میں جام شہادت میں نے نوش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا، تم نے میرے لیے جنگ نہیں کیا، تم نے میرے لیے شہادت نہیں پائی، تم نے جہاد اس لیے کیا، جنگ اس لیے کیا، شہادت اس لیے پائی کہ لوگ تمہیں دنیا میں بہادر کہے، رہتی دنیا تک لوگ تمہیں شہید کے نام سے یاد کرے، لہذا دنیا میں تمہیں بہادری کا لقب دے دیا گیا، تمہیں شہید کا لقب دے دیا گیا۔ تو آخرت میں اب تمہارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اجر و ثواب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ عالم دین ہوگا، وہ عالم دین جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، خود بھی علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود قرآن پڑھا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو بھی ایک ایک نعمتیں یاد دلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بتا تم نے ان نعمتوں کے پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اللہ، اے میرے رب، میں نے علم حاصل کیا، میں نے یہ علم دوسروں کو سکھایا، میں نے قرآن تیرے واسطے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے عالم کہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے قاری کہے، دنیا میں تمہاری ہر خواہش پوری ہو گئی، دنیا میں لوگ تجھے عالم کہہ چکے ہیں، دنیا میں تجھے لوگ قاری کہہ چکے ہیں، تمہاری ہر خواہش ہر تمنا پوری ہو گئی ہے، آخرت میں اب تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تیسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آسائش سے رحمتیں عطا کی ہوگی، ہر آرام کی چیزیں اسے میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ بھی تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ مالدار دولت مند آدمی کہے گا کہ اللہ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، میں نے ہر ایسی جگہ پہ اپنی مال و دولت کو خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تمہیں پسند ہو، میں نے سخاوت کی دریا بہا دیا، ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، بھوکوں کو کھانا کھلا
یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو مدد کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے دنیا میں مالدار کہے، لوگ تجھے دنیا میں سخی کہے، داتا کہے، سو دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا ہے، تم دنیا میں مالدار کے نام سے مشہور ہو چکے ہو، تم نے دکھاوے کے لیے یہ سارے کام کیا تھا، نام و نمود کے لیے سارے کام کیا تھا، تمہارے لیے بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کریں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عبرت کا مقام